حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ قحط سالی کا عالم ہے اور ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، مولا کریم میری امت پر اپنا رحم اور کرم والا معاملہ فرما کہ یہ بارش کے طلبگار ہیں، یہ قحط سالی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عزیز برہان رشید کی آیات نازل فرمائی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے پاک پروردگار سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ ایسا پاک پروردگار ہے جب تم اس کے حضور استغفار کرو گے وہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ جب تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال کے ذریعے سے اور تمہیں بیٹے عطا کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم مال کے بھی طلبگار ہو، تم اولاد کے بھی طلبگار ہو، جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم اس پاک پروردگار کے حضور استغفار کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے لیے باغات کو اگا دے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پاک پروردگار کے حضور استغفار کرنی ہے۔ آج دعا کی ضرورت ہے اجتماعی صورت میں، پوری امت مسلمہ یکجا ہو کر مساجد کو آباد کرتے ہوئے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار کا ورد کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت اور کرم والی بارش عطا فرمائے گا، پھر سارے دکھ غم مٹ جائیں گے، خوشحالیاں ہو جائیں گی، اور جو ہمارے زرعی اجناس ہیں ان میں بھی برکت آ جائے گی، ہماری فصلیں آباد ہو جائیں گی، ہمارے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، ہماری فصلیں نمودار ہو جائیں گی، اور وہ ان میں جو چاشنی اور مٹھاس اور جو ایک ذائقے دار فصل ہوتی ہے اور جو پھل فروٹ کی کمی ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اضافہ فرما دے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور توبہ و استغفار کرنی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، قحط سالی پڑ چکی ہے تو مجھے آپ وظیفہ بتائیں کہ وہ وظیفہ کروں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قحط سالی کو دور کر دے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ استغفار کا ورد کیا کرو، اس سے استغفار پڑھنے کی تلقین کی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ بندہ نواز پریشان ہوں، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ فقر اور محتاجی گھر سے جاتی نہیں ہے، غریبی ہے، مفلسی کا دور ہے، بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں اللہ میری فقر اور میری محتاجی کو، میری غربت اور میری مفلسی کو دور فرما دے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم استغفار کا ورد کیا کرو، اللہ تمہاری محتاجی، تمہاری غریبی کو دور فرما دے گا۔ ایک اور شخص نے آ کر درخواست کی، بندہ نواز میرے پاس باغ ہے اور وہ خشک ہو چکا ہے، بڑا پریشان ہوں، ایک ہی ذریعہ تھا جہاں سے ذرائع آمدنی آتے تھے، لیکن اب وہ باغ ہے خشک ہو چکا ہے، بڑا پریشان حال ہوں، کوئی نسخہ بتا دیں میرا باغ سر سبز و شاداب ہو جائے۔
اس میں جو درخت لگے ہیں وہ تر ہو جائیں، خشک ہو چکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کا ورد کیا کرو، اللہ تمہارے باغ کو سرسبز و شاداب فرما دے گا۔ ایک اور شخص نے آ کر عرض کی بندہ نواز بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں کو نسخہ دے دے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بڑی دیر سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور ملتجی ہوں، التجا کر رہا ہوں، مالک مجھے اولاد عطا کر دے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، آپ کوئی نسخہ عنایت فرما دے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کا ورد کیا کرو، جب تم استغفار کا ورد کرو گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو گے، اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے گا۔ ایک بندے نے عرض کیا حضور 4-5 قسم کے لوگ آئے، ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ تھا، کسی نے کہا قحط سالی پڑ چکی ہے، کسی نے کہا میں غریب ہوں، کسی نے کہا میرا باغ خشک ہو چکا ہے، تو کسی نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں۔ 4 طرح کے لوگ آئے، ایک ہی وظیفہ دیا، ایک ہی نسخہ دیا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے بندو مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے بخشش طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ میری شان تو یہ ہے جب تم مجھ سے بخشش مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرما دوں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور میں تمہیں مال کے ذریعے سے اور تمہیں بیٹے نواز کر تمہاری مدد کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہارے لیے باغات کو اگا دوں گا، تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا۔ کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں دیا، میں نے اپنی طرف سے کوئی نسخہ نہیں دیا، بلکہ میں نے وہ نسخہ تمہیں دیا ہے جو رب تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا ایسا بہترین نسخہ ہے، آج اگر امت اس کو اپنا لے تو ہر طرف ہی خوشحالیاں بڑھ جائیں، ہر طرف ہی خوشیاں آ جائیں۔ آج کا یہ دور انتہائی سخت ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ اور ایک سیاسی بحران، نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے دیکھیں تو ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک ایسی نظر میں آ چکا ہے کہ جس پر اگر جتنی بھی توبہ استغفار کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم کر دے۔ ایک بارش نہیں ہو رہی اور ایک لوڈ شیڈنگ ہے اور ایک مہنگائی کا دور ہے، مفلسی ہر طرف چاہیے ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، بندہ کہاں جائے؟ ایک یہی تو چوکٹ ہے جہاں پر آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس پاک پروردگار کی حضور اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک تو ہمیں وہ عطا کر دے جو ہمارے مطابق ہے، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ایک یہی تو وہ چوکٹ ہے، لیکن اس چوکٹ پر آنے کا جو صحیح مقصد ہے، جس طرح سے آنا چاہیے اس طرح سے ہم لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں وہ وقت آ چکا ہے، ہمیں اس انداز سے اپنے پاک پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔